کسی کی کوئی چیز دیکھ دعا دیا کر، اللہ انہیں اور دے، خدا انہیں اور دے، پروردگار انہیں بہت دے، میں کیوں جلوں، دنیا میں وہی جلتے ہیں جنہوں نے آگے بھی جلنا ہو۔ بہت شکریہ، مہربانی شیخ کو بولا، مہربانی گجرانوالا، میں کیوں جلوں، خدا انہیں اور دے، خدا بہت انہیں اور دے۔ تجھے کیا چاہیے؟ کوشش کروں گا جتنا عطا کریں گے راضی رہوں گا، رہوں گا نہیں، کیونکہ شیعہ ہوں، محب نہیں ہوں۔ میں ضروری سمجھ رہا ہوں مجمع میرا چہرہ دیکھ رہے کہ سید نے ممبر پہ آ کے کہا شیعہ ہوں محب نہیں ہوں، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ ہاں، سرکار معصوم کی زبان سے نہ سنا ہوتا میں بھی ممبر پہ نہ کہتا۔ بادشاہ سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں، یہ شیعہ ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بیچارہ شیعہ نہیں، یہ محب ہے۔ مہربانی، یہ محب ہے، یہ محب ہے۔ بہت شکریہ حضور۔ سرکار سے بندہ پوچھتا ہے سرکار ہم تو بچپن سے اپنے آپ کو دعوے دار سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، اس نے بھی سرکار وہی دعویٰ کیا، سرکار کوئی فرق ہے؟ محب اور ہے، شیعہ اور ہے؟ فرمایا ہاں سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ مہربانی۔ مہربانی حضور، مہربانی حضور، آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے؟ بس سنتے ہو، عرفان کے موتی سنبھالتے ہو، زندگی میں کام آئے، یہی تو میری ڈیوٹی ہے۔ لاہور سے نکلوں، ریت امام بہت اچھی ہے، ان کو کمال کا سفر کرا، ان کو بھکاری پن سے بچاؤ۔ ناراض نہ ہونا، کوئی اگر سن رہا ہے پڑھنے والا، کسی کے کانوں تک آواز جا رہی ہے تو میں جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا۔ یہ منبر بنا تھا مہدی کے لشکر کی تیاری کے لیے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ منبر بنایا گیا تھا تیاری وفاداروں نے امام زمان کے لیے۔ منبر پہ آنے والے بھکاریوں نے قوم کو بھکاری بنا دیا۔ یہ قوم بڑی کمال تھی، حق بنتا تھا پڑھنے والوں کا، جاتے جاتے بانی کو کہتے بانی تیری مہربانی، کس بات کے پیسے دیتا ہے؟ میں تو مظلوم کا ذکر کرنے آیا ہوں، ولایت تو قربانیاں مانگتی ہے، لفافے نہیں۔ بہت شکریہ۔ مہربانی۔ ولایت قربانیاں مانگتی ہے نا، ولایت قربانیاں مانگتی ہے۔ بہت شکریہ۔ ولایت علی کو سستا کر کے بیچتی نہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا بخاری صاحب آپ 19 سال سے پیسے نہیں لے رہے اس قوم سے، تو آپ کی اپنی طبیعت ہے، لیکن سید سجاد نے بھی تو دیے نا۔ میں نے کہا میں منکر نہیں ہوں، مانگ، اگر اس وقت امام زمانہ نے دیے آج بھی مولا سے مانگ، غنی سے نہ مانگ۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب مہربانی آپ کی کیا بات ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں بتانے آتے ہیں سلمان کیسا تھا، ہمیں بتانے آتے ہیں 30 سال سے میں آل محمد کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، سلمان نے بھی کئی سال ڈیوٹی کی، مجھے بتاؤ اس نے کتنے آل محمد کی ڈیوٹی کرنے کے لفافے لیے تھے؟ اس قوم کو بھکاری نہ بنا، اس قوم کو عاشق بنا، اس قوم کو عارف بنا، اس قوم کو باکمال بنا۔ یہ پرواز والی قوم تھی۔ میں پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا قطعی مقصد نہیں مجھے 4 7 10 وارق مل جائیں۔
میرے پاس ٹائم ہی نہیں، امام نے اتنا مصروف کر دیا ہے، جو کہوں گا میں سچ کہوں گا۔ یہ پرواز والی قوم تھی، یہ پانی پہ چلنے والی قوم تھی۔ مولا کی قسم میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، مولا آپ کے گھر کی ولایت، آپ کے جد کی ولایت جو قبول کرے اس کا معیار کیا ہو؟ فرمایا جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے، جیسے پانی پہ چلتا ہے ویسے ہواؤں میں بھی اڑے۔ ان کو عاشق بنا، یہ اڑیں گے، یہ پانیوں پہ چلیں گے۔ عاشق بنا، منگتا نہیں۔ ان کو بتا یہ کریم در ہے، میں بھی قربانی دینے آیا ہوں، تو بھی قربانی دے۔ کوئی آل محمد کے لیے کام کر کے آل محمد پیشہ نہ لگا، بلکہ آل محمد کا احسان سمجھ، آپ جیسے نے مجھ جیسے کو اس قابل بنا دیا۔ مہربانی آپ کی، احسان آپ کا، آپ نے مجھے اس قابل بنا دیا۔ بجائے اس کے میں نے کیا، میں نے کیا، اس کا یہ مطلب ہے میں نے کیا تو مجھے کیا ملے گا؟ میں نے پہلے کہہ دیا امیر ہے وہ بندہ جس کے دل میں امیر رہتا ہے۔ اگر یاد ہو دوستوں کو تو حضور یہ میں نے تمہید کیوں باندھی؟ آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک فرمان سنانا تھا۔ شیخ و پورا گجرانوالہ جگہ جگہ سے آئے ہوئے محبان آل محمد، قیمتی فرمان ہے علی بادشاہ کا، کوشش کرنا سنبھالنا زندگی میں کام آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں ماضی کے لوگوں سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو گزرے ہوئے وقت سے، گزرے ہوئے لوگوں سے۔ فرمایا اگر تم نے حاصل نہ کی پھر آنے والے تم سے حاصل کریں۔ بہت شکریہ، فرمان چھوٹا نہیں، کم از کم 5 سے زیادہ مجالس چاہیے اس فرمان کو کھولنے کے لیے، کیونکہ سرکار نے احسان بہت بڑا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سبق حاصل کر جو گزر گئے ان سے، جو گزر گیا وقت اس سے۔ احسان ہے مولا آپ نے ہمیں ریمائنڈر کے طور پہ ہمارے دماغوں کی کھڑکیاں کھول دی۔ سرکار ہم سبق حاصل کریں۔ سرکار ہم اگلے وقت کی طرف تو اپنے آپ کو متوجہ رکھتے ہیں، گزرے ہوئے وقت نہیں سیکھتے۔ کہا سیکھ، آؤ سیکھنا شروع کریں۔ کون تھے کہ جنہوں نے اس گھر سے عشق کر کے ہم تک عشق کا سبق پہنچایا؟ سبق جو حاصل کرنا ہے گزرے ہوئے سے، گزرے ہوئے وقت سے۔ کون تھے ایسے عاشق؟ یاد رکھنا تاریخ میں بہت کم ہر دور میں عاشق رہے ہیں، کیونکہ دینی پڑتی ہیں قربانیاں، بندے جاتے ہیں گھبرا۔ میں کہتا ہوں اس ممبر کو چاہیے محشم تمار کا تذکرہ نہ کیا کرے۔ بندے کہیں گے سید یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ اگر چاہتے ہو تم تک محشم کا تذکرہ پہنچے پھر کوشش کر موت کو پانی پلا، منتیں نہ مار۔ کاش کسی کو سمجھ آ جائے بات۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ مولا خوش رکھے، ایک منٹ پیسے نہیں دوں گا، پیسے نہیں، بہت شکریہ، مولا خوش رکھے۔ بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ، بتاتا ہوں کیوں نہیں دوں گا، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ ہی بیٹھ۔ نوجوان ہے، اس کے دل سے اندر سے شاید کوئی ایسی سوچ اٹھی کہ جاؤں سید کو تحفتاً 1000 روپیہ دے۔ میں شکر گزار ہوں، میں بے انسان ہوں، آتے ہوئے برے نہیں لگتے، لیکن کیا کروں مجبوری یہ ہے حسین رکھتا کسی کا نہیں ہے۔ مہربانی 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 مہربانی۔ بیٹا آنے والا ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو میرے دوست، آنے والا ہے کائنات کا سلطان، ایک مشکل سوال کرے گا۔ قوم شیعہ میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، جاگ جاؤ، سکھی رہو گے۔ سرکار سوال کر کے کہے گا دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ مشکل سوال ہے، مہربانی یار کوشش کرو، مہربانی حضور، مودت میں مانگنا نہیں دینا پڑتا ہے۔
بلکہ میں جن کے پاس آئے ہوں میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس امام بارگاہ میں دائیں بائیں پینٹر بلوائیں، ادھر بھی لکھوائیں، ادھر بھی لکھوائیں، ادھر بھی لکھوائیں، جس کو اچھا لگے اپنی اپنی امام بارگاہوں میں ضرور لکھواؤ. دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. آنے والا سوال کرے گا، جواب دینا پڑے گا. نہیں میں چھوٹی سی مثال کے ذریعے گزارش کرتا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم عباس. یہ بچہ آپ کا بیٹا نام کیا ہے؟ زمان علی. یہ میرے سامنے بائیں طرف بیٹھے ہیں وسیم عباس صاحب، یہ بیٹھا ہے زمان. اسی ٹھٹھا کھرنا، ٹھٹھا قاسم کھرنا ہے، قاسم کھرنا کے یہ قاسم کے ہیں، یہاں کے ہیں. یہ بچے کے اوپر ان کے بڑے احسان ہیں. اس بچے کو جو چیز ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے یہ بھجوا دیتے ہیں. اس بچے کو انہوں نے کہا ہے گھبرانا میں ہوں. جب بھی کوئی اس بچے کو پریشانی گھبراہٹ بنتی ہے یہ بچے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، خدا اس پہ رحم کرنا، اس کو کچھ نہ ہو، مہربانی. انہوں نے اعلان کر رکھا ہے خبردار اس بچے پہ کسی نے نگاہ نہیں کرنی، یہ میرا مومن بیٹا ہے، میرا بھائی ہے چھوٹا، خبردار نگاہ نہ کرنا. اتنی مہربانیاں گننے میں نہیں آ رہی. ایک دن وسیم عباس نے زمان کو کہا زمان یہ کام تو کر. آگے زمان کہتے ہیں وسیم دے گا کیا؟ پورے قاسم کھرنا والوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا حیا کر، احسان تو یاد کرنا. یہ ہے مودت، یہ ہے مودت. کچھ ہوش کر، کچھ حیا کر، اس کے احسان تو یاد کر. میں کہتا ہوں محنت کر، مزدوری کر، نوکریاں کر، کاروبار کر، پر حسین کو نہ بیچ. اور میرے امام نے احسان فرمایا 19 سال میں مجھے اس زمین پہ مثال بنا کے، کیونکہ میں نے مانگا ہی بادشاہ سے یہ تھا. میں نے کہا مولا کریمی فرمانا، اپنا محتاج کرنا، کسی بانی کا نہیں. میں دو علموں کے درمیان کھڑوں. میرے دادا حضور قاضی الحاج امیر حسین سلکوی البخاری دنیا سے چلے گئے. بہت بڑے عارف والے مدین تھے. بڑے چچا سن 1967 میں دنیا سے گئے. 1965 میں وہ کہیں مجلس پڑھنے گئے. گھوڑی پہ پہلی مجلس انہوں نے پڑھی. گھوڑی پہ گئے صفدر مجلس پڑھنے. واپسی پہ چاہنے والوں نے قاضی امیر حسین شاہ کا بیٹا سمجھ کے 50 روپے دیے. اتنی دور سے آیا، گھوڑی پہ مجلس پڑھنے آیا ہے، 50 روپے یہ لے جا. جو ہی آیا بابا میں مجلس پڑھنے گیا تھا، انہوں نے یہ مجھے پیسے دیے. اس وقت 50 روپے بڑی قیمت تھی. بچوں کو شاید اندازہ نہ ہو، 1965 میں 50 روپے بڑی قیمت تھی. بھی بہت شکریہ. بابا خوشی سے چھانے مارتا ہوں. بابا یہ مجھے وہاں گیا تھا، وہ جو آپ سے بڑا پیار کرتے ان کے پاس مجلس پڑھنے. واپس آنے لگا، انہوں نے 50 روپے میری مٹھی میں ڈال دیے. میرے چھوٹے چچا نے 5-7 سال پہلے دنیا سے گئے. کہتے تیرے دادے نے باقاعدہ جوتی اٹھائی، کمر پہ ماری اور کمر پہ مار کے کہا جلدی کر واپس دے کے آ، محمد کی بیٹی کو منہ کیسے دکھائیں گے. ہاں یہ معیار اور ہے. یہ کوئی دیکھو نا یار، اپنے دوستوں میں تعلق داروں میں بھی تو بندہ جاتا ہے. حسین کے لیے گیا تو کوئی احسان لگایا. معاملہ کچھ اور ہے. یہ قربانیاں مانگتا ہے. ہم بتانے آتے ہیں عاشقوں نے قربانیاں کیسے دی، بتانے والا ہی قربانی نہ دے سکے. ابھی میں نے مصحف نہیں پڑھنا، مجھے تھوڑی سی پیغام آپ کے خدمت میں پہنچانے. درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پیش. قصور بچے گا بھی نہیں، عادی بنا دیا نا لوگوں نے. نا اتنی سی قیمت میں اتنا بڑا پیغام بھیجا. 1,00,000 2,00,000 10,00,000 کروڑ خراب، ایک ذکر کے لفظ کی قیمت بھی نہیں. کیونکہ کاغذ قیمت نہیں، اس کی قیمت ہے شکر. یقین کیجیے، شکر 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 شکر. مجھے قسم سلطان کی، سرکار نے فرمایا ہم اتنا دیں گے تیری 7 نسلیں کھائیں گے. نہیں چلو ایک واقعہ آ گیا، میں اسی پہ 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. تیرے 5ویں لال ولایت کا دور ہے بیٹا، یہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. سرکار کا دور ہے، درود تو پڑھو سردار کی بارگاہ میں.
سرکار کا دور ہے، سرکار معظم شہنشاہ مکرم حجت دورہ، کائنات میں سب سے بڑا کائنات کا خیر خواہ، ایک مقام پہ ہو کے ہر جگہ تشریف حجت بیٹھا ہے۔ اتنی دیر میں ایک شخص تاریخ نے لکھا ہے، نام ہے جابر، جابر ابن عبداللہ الانصاری، نہیں یہ دوسرا جابر ہے۔ اور فرمائیے گا سرکار کے پاس آیا، میرا سلام فرزند رسول پر۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ مولا حالات بڑے ٹائٹ ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں، اوکھا ہوں، کچھ عطا کیجیے۔ فرماتے ہیں تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حیران ہوا، یہ تو دروازہ کسی کو خالی لوٹاتا نہیں۔ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ لمحہ نہیں گزرا، ایک شیعہ آیا، پہلے محب آیا تھا، پھر شیعہ آیا، سلام فرزند رسول پہ۔ فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ مولا میں آپ کے شان میں، آپ کے گھر کی شان میں کچھ لکھ کے آیا، نظم ہے، قصیدہ ہے، کلام ہے، لکھ کے آیا، اجازت ہو تو سنواؤں؟ سرکار نے فرمایا سنا۔ اس نے شروع کیا، مکمل کیا۔ پانچویں امام نے بائیں طرف کھڑے ہوئے غلام کو کہا، جلدی کر 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آ۔ بڑا طویل واقعہ آتا، میں نے پڑھ ہی دیا کیونکہ میں نے الصلاۃ کے پیغام دینا ہے۔ جلدی کر 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے کے آ۔ غلام اندر سے گیا، تھیلی لے کے آیا، اس نے آ کے اس کو تھیلی دی۔ یہ بیٹھا ہے جیسے بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے نا، اسی طرح دو زانو بیٹھا ہے اور سرکار کی طرف یوں کر کے بیٹھا ہے۔ اس نے تھیلی دی، اس نے تھیلی کو نہیں اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت تھا۔ شیعہ جو ہے، عاشق جو ہے، بھی مہربانی، اس نے کیا کیا؟ غلام نے وہ تھیلی صفدر اس کے زانو کے ساتھ رکھ دی۔ جب وہ ہاتھ ہی نہیں لگا رہا، رکھ دی۔ عرض کرتے ہیں اگر اجازت ہو تو ایک اور پیش کروں؟ نتیجہ جلدی نہ سوچنا، شاید یہ نہ سمجھنا یہ ممبر پہ کھڑے ہوں کو تھوڑے سے دے تو کہتے ایک اور سناؤں، ایک اور سناؤں۔ یہ وہ معیار نہیں ہے، وہ عاشق ہے، ریکارڈنگ نہیں، ممتا نہیں، عاشق ہے۔ سرکار ایک اور سناؤں؟ پر میں سنا۔ اس نے شروع کیا، مکمل کیا، سارا چھوڑ دیا، وقت نہیں ہے کیونکہ پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ مکمل کیا سرکار نے، پھر غلام کو مت فرمایا جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے آ۔ غلام 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے آئے۔ گجرانوالے والوں، شیخ پورا والوں، جگہ جگہ سے محبان آل محمد، جملے قیمتی ہیں، کوشش کرنا، سنبھالنا، دل میں بٹھانا، زندگی میں کام آئیں گے۔ اس نے پھر بھی تھیلی کو ہاتھ نہ لگایا، اس نے اسی دیکھا جسے دیکھنا عبادت تھا۔ اس نے پانچویں امام کے چہرہ انور سے اپنی آنکھیں نہ ہٹائی، سرکار کو دیکھتا رہا۔ جب سرکار نے وہ اس کو عطا کی اور اس نے نہ اٹھائی، پھر سرکار کو کہتا ہے اجازت ہو تو ایک اور سناؤں؟ سرکار پر میرے سے رہا نہیں جا رہا ہے، اس کے نظم اور قصیدے کا ایک بول سنا جاؤ۔ کہتا ہے حمد ہے اس خالق کی جس نے مجھ جیسے کو ان جیسوں کی ثنا کے قابل بنایا۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی، حمد ہے اس خالق کی مجھ جیسے کو۔ جی بسم اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی، زندہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا آل محمد۔ عجل فرجا آل محمد ضرور پڑھا کرو، یہ غیبت میں حکم ہے۔ حکم آ گیا تو پھر فائدہ تو نہیں سوچنا چاہیے۔ صاحبان معرفت کو میں نے موتی دیا، جہاں امر آ جائیں وہاں فائدہ نہیں سوچا جاتا، امر آ جائے تو لبیک کی جاتی ہے۔ لیکن کوئی ایسے بیٹھے ہوں گے کہیں گے سید نے کہا کہ فائدہ نہیں، کو پتہ چل ہی جاتا تو اچھی بات ہے۔ معصوم فرماتے جو غیبت میں اس طرح درود پڑے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم، فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھنا ہے۔ بڑو سردار کی بارگاہ میں درود، اللہم
ایک دفعہ پھر زبانوں کو معطر کر دو، اللہم بھائی صاحب نے آپ نے غور فرمایا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہماری زندگی کے ہیں دو اصول، خوف خدا، عشق رسول۔ ماشاءاللہ، بس اللہ کرے یہ یہاں نہ ہو۔ بہت شکریہ، بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ عشق رسول، جب رسول کا عشق ہو نا، عشق پھر کسی غیر کو سوچنے نہیں دیتا۔ عاشق کے سامنے دنیا کی کوئی قیمتی چیز آ جائے وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی کو سوچتا ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے حضور، یہی وجہ ہے آج دنیا دیواروں پہ لکھ لکھ کے کہہ رہی ہے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ غلام لکھواتا نہیں، بن کے دکھاتا ہے۔ اچھا، یہاں اہل سنت بھی دوست بیٹھے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات واقعہ روک کے میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، بڑی قیمتی تحفۃ آپ کی جوڑیوں میں بات ڈالتا ہوں۔ قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، واقعہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ سرکار عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دو حواریوں کو، نام ہے صادق اور صدیق۔ جو نہ ٹائم پہ چھوڑ دو، بہترین طریقہ یہ ہے، کیونکہ ان کو جب تک سمجھائیں گے نہیں مجبوری ہوتی ہے۔ یار اپنا حضور ادھر تو آ جائیں، میرے سامنے تو آ جائیں، ادھر آؤ بیٹا، ادھر آ جائیں، ادھر آ کے بیٹھو، پسر پیچھے بیٹھ کے نہیں کرنی، ادھر آ جائیں۔ یار میں بانیوں کا کانا نہیں ہوں یار، میں تیل لگا کے ہوں، حلال کر کے جانا چاہتا ہوں۔ نہیں سمجھ آتی تو نہ بلایا کریں، نہیں مہربانی حضور، میں کوئی پیغام دینے آیا ہوں یار، تو یہ پیغام بڑا قیمتی ہے، زندگی میں کام آئے گا۔ قیمتی دو جملے اور میں واپس واقعے پہ آتا ہوں اور اسی کو مکمل کرتا ہوں، اتنا سمجھو جو تو بڑی بات ہے۔ دو حواری، نام ہے، دعوت دلیل کے بغیر ادھورا ہے۔ سنیے گا کیسے سمجھدار ہے؟ دعوت دلیل کے بغیر ادھورا ہے، کوئی دلیل بھی عطا کیجئے۔ جناب عیسیٰ کہتے گھبراؤ نہیں، میرا ہاتھ تمہاری کمر پہ ہے، جا کے پیغام دینا، لوٹنا نہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ سرکار فرمانے لگے جاؤ پیغام دو، تم نہیں بولو گے، تمہاری زبان سے میں بولوں گا۔ پہنچ گئے باطل بھرے ملک میں، پہلی بستی آئی، جا کے انہوں نے، اہل سنو دوستو یہ میں نے آپ کے لیے بات کی ہے، ذرا سمجھیے گا، پہلی بستی میں عشق رسول کا انہوں نے اظہار کیا۔ کاش کوئی ربیع الاول ہوتا، میں پھر بتاتا عشق رسول کیا ہے، پھر میں گزارش کرتا۔ لو جی پہلی بستی گئے، انہوں نے جا کے بتایا ہم اللہ کے نبی کا حق کا پیغام لے کے آئے ہیں، وہ خداوند عالم ہے، اس کا یہ نبی ہے، اس کا یہ برگزیدہ ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں شک نہیں، لیکن تیرے پاس ہے دعویٰ، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں تمہارے علاقے میں کوئی ایسا ہے جس کو آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو؟ کتاب نے اندھا کہا ہے، میں کتاب کے اندھے لفظ پہ یقین اس لیے نہیں کرتا، قرآن نے آنکھوں کے اندھے کو اندھا نہیں کہا، دل کے اندھے کو اندھا کہا ہے۔ مہربانی
مہربانی مہربانی مہربانی، دل کے اندھے کو اندھا تھا. بہت شکریہ. کتاب نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا اندھا لے آؤ، نہیں کہا جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. یہ کرنا والوں، قاسم کرنا والوں لے کے آئے. اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا، ہاتھ پکڑ کے آئے. ان دونوں نے کچھ پڑھا، پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے ہاتھ پہ پھونکا، پھونک کے اس کی آنکھوں پہ لگایا. کہتے مجھے تو سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا. پوری بستی کہتی ہے تم بھی سچے، تمہارا نبی بھی سچا، کیونکہ دلیل سچی ہے. مہربانی، دلیل بڑی کمال ہے. لو جی پوری بستی حق کی طرف لوٹ آئی. تھوڑا کیونکہ بڑا ملک ہے، اگلی بستی میں پہنچے، جا کے پیغام دیا. انہوں نے کہا دلیل. کہنے لگے کوئی معذور ہو، اپاہج ہو، جس کو کہتے ہو ٹنڈا منڈا، اپاہج ہو، اس کو لے کے آؤ. لے آئے. انہوں نے آنکھیں بند کی، آسمان کی طرف کچھ دیکھ کے پڑھا. پڑھنے کے بعد ہاتھ لگایا. جو چل نہیں سکتا تھا چل پڑا. عشق رسول پہ بھائی صاحب آپ نے چھیڑ دیا. یہاں ایک پوری کم از کم 1.5 گھنٹے کی ایک مجلس بنتی ہے، لیکن سارا چھوڑ کے ایک پیغام دینے لگا ہوں. شیعو سر اٹھانا، اہل سنت دوستوں کو یاد دلانا. سید آیا تھا، پیغام دے گیا، چلنا شروع ہو گیا. پیغام صرف اتنا ہے، اگر عیسیٰ کے حواری عشق عیسیٰ میں اتنے کمال ہے تو پھر محمد کے پجاری کہاں چلے گئے؟ میرا سوال اتنا ہے. جہاں کے پوچھنا اسلام سکھانے والوں سے، وہ اسلام سکھا جو محمد کا ہے. اسلام نام سلامتی کا ہے، بھائی چارے کا ہے، امن کا ہے، پیار کا ہے، جھگڑے کا نہیں، منافرت کا نہیں. یہ نہیں ہے، یہ اس کی مسجد ہے، وہ وہاں نہیں جائے گا، وہ وہاں نہیں آ سکتا. گیا اور فرمائے گا جو میں نے بات ابھی آپ کے خدمت میں پیش کی ہے، 5ویں لال ولایت کا دور یاد ہے نا؟ بھول تو نہیں گئے؟ حضور آپ نے میری طرف توجہ کر دی. آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے. اور فرماتے جائیے گا، قیمتی تحفے وصول کرتے جائیے گا، یہ زندگی میں کام ہے. تیسری نظم، تیسرا قصیدہ. ایک اس نے اور بھی بول پڑھا، پڑھ دوں. کہتا ہے خالق تو بھی کتنا قریب ہے مجھ جیسے کو جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا. دیکھیں ہے کتنا خوبصورت تھا. خالق مجھ جیسے کو جسے کوئی منہ نہیں لگاتا. خالق اس جیسے کے سامنے بٹھا کے اس کے گھر کی توصیف کروا رہا ہے، جس کے بابا علی کے نام کے سہارے زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے. کیا کمال شعر پڑھ. نہیں، اپنی قیمت پہچانو، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. علم کو خالی سلام نہ کیا کر، علم پہ کھڑے ہو کے غور کیا کر. اگر ٹھٹھا کھرنا قاسم کھرنا کی دکان کا پائپ، اگر ٹھٹھا قاسم کھرنا کی کپڑے کی دکان کا کپڑا غازی سے نسبت پائے بلند ہو جاتا ہے، تیرے میرے دل میں غازی رہتے، ہم کیوں نہیں بلند ہوئے؟ میں یہی بتانے آیا ہوں یار. اگر ٹھٹھا قاسم کھرلا کی کپڑے کی دکان کا کپڑا بات سے نسبت پائے تو بلند ہو سکتا ہے، تیرے میرے دل میں غازی رہتے، ہم کیوں نہیں بلند ہو رہے؟ ہمت دلانے آیا ہوں کہ اپنا مقام سمجھ،
خوش نصیب ہے تو تیری آنکھیں علم عباس قرآن خاک شفا کربلا کو دیکھتی ہیں. کوشش کر خوش نصیبی برقرار رکھ, حرام نہ دیکھ, انہی آنکھوں نے مہدی دیکھنا ہے. یہی بتانے آیا ہوں. یہی عرض کرنے آیا ہوں. تیرا میرا شکم عام نہیں, اس میں تبرک حسین کا لقمہ جاتا ہے, شبیل حسین کا قطرہ جاتا ہے. سنبھال پہچان اپنے مقام کو, کوشش کر کسی کا حق جانے نہ دے. نہ جب نشانیوں پہ وہ نشانی پوری ہوگی تو امام آئیں گے, وہ نشانی پوری ہوگی تو امام آئیں گے. اب میں 5 امام کا فرمان سو سرکار فرماتی ہیں وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا. بتانے آیا ہوں کوشش کر, بیٹیوں کا حق دیا کر. اعلان کر کے جا رہا ہوں, جو علی والا کہلوا کر بیٹیوں کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے. میں تو تیرا خیر خواہ بن گیا, میں تو تیری ہمت اور حوصلہ بڑھا رہا ہے. میں واقعہ مکمل کروں اور یہ عالم ہے. بہت شکریہ, جتنا میں پڑھ گیا اتنا ہی کافی سمجھنا. سرکار نے اس کو 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور منگوا کے دی. 30,000 اشرفیاں, تھوڑی رقم نہیں, 30,000 اشرفیاں, وہ بھی ہاتھوں سے امام کے. اس کے جانوں کے ساتھ رکھی ہے. سرکار فرماتے ہیں اب کہتے اجازت. اٹھنے لگا. سرکار نے فرمایا ہم نے تجھے تحفہ دیا, پیسے دیے, اشرفیاں دی, ہاتھ نہیں لگایا. ہاتھ باندھتا ہے. شیعہ ذرا غور فرمانا, حجت خدا کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آقا یہ قلم کس نے عطا کی؟ ہائے ہائے ہائے, آؤ اللہ کرے کسی کو محبت سمجھ آ جائے. آقا یہ قلم کس نے عطا کی؟ آقا آپ نے. یہ زبان کس نے عطا کی؟ آقا آپ نے. ہمت کس نے عطا کی؟ آقا آپ نے. دشمنوں سے بچا بچا کے آپ تک کون لایا؟ سرکار یہ سب کچھ آپ کی مہربانی ہے, میرا تو کمال ہے ہی نہیں. مولا آج اشرفیاں اٹھا کے چلا گیا, کل کو مودت کا جواب کیا دوں گا؟ یہ ہے مودت. مہربانی مہربانی, بہت شکریہ. سرکار نے کیا فرمان صادر فرمایا تھا؟ اپنے سے پہلے والوں سے عبرت حاصل کر, سبق حاصل کر, ورنہ تیرے بعد والے تجھ سے حاصل کریں. موقع ہے, سبق حاصل کرے. سلمان کیسا تھا, محشم تمار کیسا تھا, بوزر کیسا تھا, کمبر کیسا تھا, غور کیسا تھا, فضا کیسی تھی. نہیں, میں کچھ میرے نوجوان دوست جو بچے بیٹھے شاید میں ان کو سمجھا نہیں پایا. یہ قریب ایک سکول ہے مثال کے طور پہ, یہاں بچے نے محنت کی, ٹھٹا قاسم کھلا والے بچے نے محنت کی اور ڈاکٹر بن گیا. علاقے کے ایک اور بچے نے بڑا غور سے دیکھا, اس نے کہا یہ بچہ اسی اسکول سے پڑھا ہے اور ڈاکٹر بن گیا. اس نے کیا کہا, میں بھی اسی اسکول سے پڑھوں گا اور میں بھی ڈاکٹر بنوں گا, میں بھی بن کے دکھاؤں گا. بستی والوں نے کہا بیٹا تیرا کام ہی نہیں, تو کمزور بچہ ہے, تو نالائق ہے, تو پڑھتا نہیں. کہتا نہیں یار میں اس سے عبرت حاصل کروں گا. اگر بات پہنچ گئی ہے, یہی میں پیغام دینے آیا ہوں. خالی سنا نہ کر سلمان کیسا تھا, بلکہ عہد کیا کر وہ سلمان تھا میں بنوں گا, وہ حر تھا میں بنوں گا, وہ فضا تھی میں بنوں گی. عہد کیا کر, میں بھی بنوں گا, بن کے دکھاؤں گا. آؤ ٹھٹے والوں, میں چور تحفہ دے کے جا رہا ہوں. انشاءاللہ میں بنوں گا. یہ نہیں کہتا اگر میں بن گیا, انشاءاللہ میں بنوں گا. اگر میں بن گیا اس سلمان سے میرا تعارف بلند ہوگا.
اس ہور سے میرا تعلق. میں نے بہت بڑی بات کی ہے. فتوا نہ لگانا, پہلے نتیجہ سننا پھر فتوا لگانا. اس ہور سے میرا مقام بلند ہوگا. پورا علاقہ کہے گا سید کیسی بات کر گیا, اتنا بڑا دعویٰ دلیل کے بغیر. نہیں بابا, دلیل کے بغیر نہیں. دلیل یہ ہے دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اور. میری بیٹیاں, میں آپ کو 2 پیغام دیتا جاؤں. میرے بچوں, آپ عمال نہیں ہو, عام نہیں ہو, آپ کمال ہو. اپنے آپ کو عام نہ سمجھا کر. کوشش کرو, بس 2 منٹ صرف آپ کو دینے لگا 2 جملے مصاحب یادی بدل. میری بچیاں کوشش کیا کرو اپنے گھر کے مردوں کو, بچوں کو صبح صبح کعبے کی طرف رخ کرا کے حجت کو سلام کرایا کرو. السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا صاحب الزمان, سلام کرایا کرو. بچے پوچھیں گے ماما سلام کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو بتایا کرو جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. میری بیٹیاں, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. بس 2 ڈیوٹیاں اور بتاؤں گا, ڈیوٹیاں تو آپ کی بہت ہے, 2 ڈیوٹیاں اور بتانے لگا. میری بچیوں, یہ ڈیوٹیاں ہیں. بچہ اللہ تمہیں دے, بچی دے, مرد کو بھی سمجھایا کرو خبردار. ہم نے یہ نہیں کہنا میرا بچہ, میری بچی, میرا نہیں کرنا. پہلے دن حی علی خیر العمل کان میں کہتے ہی کہنا ہے مہدی کی امانت. کوئی تو ہوگا جو ایک بندہ ہی میرا پسند کرے گا. مہربانی میرا نہیں, مہربانی میری امام کی امانت, میرا نہیں. تیسرا پیغام میری بچیاں, کوشش کرو کم از کم کھانا جب بناؤ وضو کر کے پکاؤ. آٹا گوندو ناؤ دے علیین مظہر العجائب تجدہون لکا فی النوائب. پیاز کاٹو اللہم صلی علی محمد مولا محمد وعجل فرج آل محمد. ڈوئی چلاؤ دیگچی میں اللہم قل ولی کل حجت ابن. نہیں, میں نے بات ایسے نہیں کی بیٹا, یہ زندگی میں بڑا کام آئے گی. ہو سکتا ہے کوئی ہمسائی بہن بیٹی آ کے کہے او بی بی یہ کیا کام شروع کر دیا, اب تو فضول بولتی نہیں, ہر وقت دیکھو پکاتے ہوئے دعا درود دعا درود. کہنا ہمارا باپ منبر پہ سید آیا تھا اور اعلان کر گیا اگر 2 روپے کی ڈسپری اندر جا کے ہلچل مچا سکتی ہے, درود والا لنگر تبدیلی نہیں لا سکتا. آپ جو آئی بیٹھی ہو, کیا لے کے جاؤ گی یہاں سے بابا؟ مہربانی, انشاءاللہ قبر پہ آئے گا. جو چلے گئے, جو زندہ ہوئے پہلا قدم ادھر دوسرا کعبہ, جو چلے گئے قبروں پہ آئے گا. ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. پھر کہو گے شاہ جی نے دعویٰ کیا دلیل نہیں دی. سنتے جاؤ دلیل. یہ دلیل ہے دعائے عہد. مکتب جعفریہ کی ساری دعائیں کمال ہیں مگر یہ دعا با کمال ہے. دعائے عہد چھتے لال ولایت نے تعلیم فرمائی. شہنشاہ معظم فرماتے جو نماز صبح کے بعد دعائے عہد پڑھے گا یا پڑھے گی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا مہدی قبر پہ آئے گا. ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. طویل گفتگو ہے, ساری چھوڑ دیں. اچانک بندہ بندی دائیں بائیں دیکھیں گے, کھبے سجے. مولا پوچھیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ میرا باپ کہاں ہے جو دفنانے آیا تھا. مولا میرا بیٹا کہاں چلا گیا جو دفنانے آیا تھا. میرا بھائی, میرا ماموں, میرا نانا, میرا تایا, میرا کزن. عورت کہے گی مولا میرا شوہر کہاں چلا گیا, میرا بیٹا کہاں چلا گیا, دفنانے آئے تھے. مسکرا کے فرمائیں گے یاد کر اگر یہ تیرے ہوتے تو میت نہ کہتے. جامعہ بس میں اتنا ہی پڑھنا تھا جو میں پڑھ گیا. انہوں نے یہی کہا اٹھاؤ میت, نہلاؤ میت, جنازہ میت, دفناؤ میت, میت میت کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے. فرمائیں گے پہچان اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں. مجمع نہ توڑیے گا, ہم دے کے جائیں گے. دعائے عہد لاہور والوں نے چھپوائی ہے. میری ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ شاہ صاحب ہماری طرف سے بانٹ دیجئے گا. ہم مانی کو دے کے جائیں گے, برادر محترم نے پڑھنا ہے. ضرور کوشش کیجئے گا, لیجئے گا, ترجمہ پڑھیے گا تاکہ پتہ چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. سرکار گفتگو کے بعد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تلوار نوکر کو دے گا. معصوم فرماتے ہیں خدا ہر مہدی کے نوکر کے لیے آسمان سے تلوار نازل کرے گا.
तलवार पे नाम बमावल्दियत लिखा होगा। बंदा कहेगा मौला मेरे लिए, फरमाएंगे नाम बाप का पहचान ये तेरे हलाली होने का सबूत है। आया बस बोले लम राम लगाइए। सका फरमाएंगे आ उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। मेहरबानी उम्मत से पूछे मेरे असगर का क्या कसूर था, मेरे अकबर का क्या कसूर था, मेरे कासिम का, मेरे अब्बास का क्या कसूर था। उम्मत से पूछे मेरी दादियों का क्या कसूर था। नाने के मज़ार पे रात को जाने वाली अल्लाह जाने क्या मंजर होगा जब उम्मत से कहती नहीं रास्ता दो हम थक गए हैं। एक दिल कर रहा मैं एक दरबार की पेशी पढ़ जाऊं, एक दिल कर रहा मैं लाहौर वाली शहजादी की जोड़ी पे दो जुमले कह, मेरे ख्याल दिन है शहजादी के शहजादों पे दो जुमले कह जाता हूँ। तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मुख्तसर बस करूँगा। मेरे से पहले पढ़ रहे थे किस किस अंदाज से कातिल ने जुल्म किए। मैं इसे आगे पढ़ने लगा हूँ। दरबार है बदबख्त का, दरबार है लईन का, दरबार है खुद साख्ता का। बेशुमार नशे में बैठा है मस्त, अचानक इसके गुलाम ने इसको इत्तला दी कोई बंदा आया है बड़ी दूर से तेरे लिए तोहफा लेके आया है। कहते तोहफा ले ले, खजाने में से इनाम दे के रवाना करते हैं। कहते मैंने उसको बड़ा कहा है तोहफा दे दे, इनाम ले ले, चला जा। जिद करके खड़ा है, नहीं मैं इब्न जियाद से मिलूंगा। बेशुमार से बेशुमार। कहते बुलाओ इधर आ गया। मन अंता तू कौन है? कहता है अना हारिस। हाय हाय बेशुमार लानत बेशुमार। ठट्ठा कासिम वालों इसके हाथ में एक टोकरी है, टोकरी के ऊपर एक कपड़ा डाला है। कहता है ये तेरे लिए तोहफा लेके हम। पूछता है क्या? कहते तू खुद कपड़ा हटा। इस लईन इब्न जियाद ने जब कपड़ा हटाया छोटे छोटे दो सर नजर आए। आवाज देके कहता है किस माँ की गोद उजाड़ के आना है? कहते मुस्लिम की जोड़ी है। ये बदबख्त कहते मेरे दरबार में ये पहले भी आए थे, 14वीं के चांद की तरह चमकते थे। इनकी हालत तूने क्या कर दी? रुखसारों पे तमाचों के निशान। इसने सारा बताया। इसने पूछा कहाँ मिले थे, पूछा कुछ कहते भी थे। कहते 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 हाँ कहते थे मारता क्यों है? मैंने कहा मैंने इनाम लेना है। कहते हैं हमारे बाल कटवा, बाजार जाके बेच आओ, तुझे बड़ा इनाम मिलेगा, हमें मारना। कहते उसके बावजूद मैंने कहा मैं बाहर ले गया, कोई पकड़ लेगा, इनाम किसी और के हिस्से में ना आ जाए। कहते उसको भी मारा, मैं उसको भी मारा। कहते जालिम तुझे मारते हुए शर्म नहीं आई? ये सफा खुद लईन कहते तुझे मारते हुए शर्म नहीं आई? कहते वास्ते बड़े देते रहे लेकिन पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हुआ। मुझे कहते रहे या शेख तुझे अल्लाह का वास्ता, तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, हम तेरी बख्शिश की जमानत देते, हमें मारना। लेकिन मुझे 10 जरा भी ना आया। इसने बड़े दरबार में आवाज देके कहा कोई है जो इन छोटे बच्चों के सरों को धुला के लाए? डर से कोई तैयार ना हुआ। इसने गुलाम को हुक्म दिया इलैया, करीबा करीब आया। कहते टोकरी ले जा, घर जा, चेहरे धुला के ला, मैं जरा गौर से देखना चाहता हूँ। इसने टोकरी उठाई, घर गया। ज़ौजा को कहते हैं आज तो खुश नसीब है, तेरे घर हसनैन, तेरे घर मोहम्मद की जोड़ी आई है। कहते मोहम्मद की जोड़ी कहाँ है? कहते टोकरी में है। इसने औरत को बताया। छोटा दिल होता है माँ बहनों बेटियों का। जो ये औरत ने देखा पहले इसकी धार निकल गई। कहती है इतने छोटे छोटे मासूम। इसने पानी डालना शुरू किया। बस एक ही जुमला है या अली मदद। इसने पानी डालना शुरू किया, रोती भी है, पानी भी डालती है। पता नहीं इसने क्या जुल्म देखा। अचानक आसमान की तरफ इसे रोक किया। रोक करके कहती अल्लाह इन 2 शहजादों का सदका मैं दुआ मांगती हूँ इनकी माँ मर गई हो, उसको ना पता चले उसकी जोड़ी के साथ क्या हुआ।
گئی تھی لاہور والی کوفے، ہر موڑ پہ کہتی تھی میری جوڑی کا کسی کو پتہ ہو